الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى بشأن حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم الرضا عن أبي بكر وعمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم صدیق عکس حسن و کمال محمد عکس حسن و کمال محمد فاروق چلے جاؤ جلال محمد عثمان ضیائے شمع جمال محمد حیدر بہائے باغ خصال محمد. حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی قابل قدر معزز و محتشم سامعین کرام، پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، شمع رسالت کے پروانوں اور ملت اسلامیہ کے غیور بزرگوں اور نوجوانوں، خاص طور پر اسٹیج کی زینت، محفل کی رونق، ہماری جماعت کے مسلک حق اہل سنت کے عظیم مقتدر قابل فخر ہزار عزت و احترام کے لائق علماء کرام، مشائخ اعظام، شناختان مصطفیٰ، قرائے کرام، نقیبان محفل، آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ آج کی یہ پروقار تقریب سعید تاریخ اسلام کے ایک عظیم ترین شخصیت، جس پر دین مصطفیٰ کو بھی ناز تھا، دین اسلام کو بھی فخر تھا، ان کی بارگاہ ناز میں حاضری کروانے کے لیے منعقد کی گئی ہے. میں دل افتتاح گرانیوں سے سمیر طالب سے جامع مسجد کی انتظامیہ کو اور خطیب و امام فاضل مکرم عزیز و محتشم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عابد رضا صاحب سیدہ مجدہ کو دیا تبلیغ کو تحسین پیش کرتا ہوں. ٹائم چونکہ بڑا مختصر ہے، جو اینڈ بیان کیا گیا ہے اختتام اس سے تقریباً 35 منٹ باقی ہیں، اور کوشش کروں گا اسی ٹائم کے اندر بات کو سمیٹوں. جس شخصیت
ہم بات کرنے اور سننے کے لیے جمع ہیں، جن کے ذکر سے برکت حاصل کرنے کے لیے ہم جمع ہیں، وہ بلا شبہ پاسبان عظمت نبوت ہیں، وہ بلا شبہ محافظ ناموس رسالت ہیں، وہ بلا شبہ شوکت اسلام ہیں، اور وہ بلا شبہ مراد مصطفیٰ ہے، حضرت سیدنا عمر بن خطاب المعروف فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ برادران اسلام، جو بھی اسلام کے دامن میں آیا، اسلام نے اسے عزت اور عظمت عطا فرمائی۔ حدیث مصطفیٰ ہے کہ اسلام سابقہ تمام گناہوں پر پانی پھیر دیتا ہے، گزشتہ تمام غلطیوں کو معاف کروا دیتا ہے، جو اسلام کی آغوش میں بنا رہ لیتا ہے، جو اسلام کے دامن میں امان حاصل کر لیتا ہے، جو دائرہ اسلام میں آ جائے، بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائے، جتنے بڑے جرائم بھی اس نے کیوں نہ کیے ہوں، وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے بعد گناہوں سے پاک ہوتا ہے، جیسے آج اپنی ماں کے شکم سے باہر آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو بھی اسلام کے دائرے میں آیا، اسلام نے اسے عزت عطا کی، عظمت عطا کی، اور یہی وہ ایک مشہور شعر ہے جس کی طرف اشارہ ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، کہ ان کی عزت اور عظمت کی وجہ کی سلام تھا، ان کو عزت اور عظمت کی سلام نے عطا فرمائی تھی، وہ معزز اسلام کی وجہ سے بنے تھے اور اسلام نے انہیں عزت عطا فرمائی تھی۔ لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جن کو اسلام نے تو عزت دی ہی دی ہے، فاروق اعظم نے اسلام کو عزت عطا فرمائی ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، حدیث مصطفیٰ کہتی ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، جس کی طرف اشارہ ابھی ہمارے قاری صاحب مرکز میں کر رہے تھے، وہ دعائے رسول جو ہر ایک واقعہ میرے کریم آقا نے دست نبوت کو دعا سے اٹھایا اور زبان مبارک کو حرکت دی، لبوں کو جنبش دی، اور میرے مصطفیٰ دعا فرمائی، کریم آقا کے لب ہل جائے، سرکار کی زبان حرکت کر جائے، میرے آقا کا بولنا تو بڑی بات ہے، مصطفیٰ کے دل میں خیال آئے تو رب کعبہ بدل دیا کرتا ہے۔ کتنا بدل دیا کرتا ہے۔ کذرا تقلب وجهك في السماء ولنولينك قبلة ترضاها۔ ابو ہم آپ کے چہرہ انور کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، قد نرى محبوب دیکھ رہے ہیں۔ ظہر کی نماز تھی، میرے محبوب نے یوں دیکھا تھا، پھر بھی کیسر انور کیا، پھر دیکھا، پھر یوں کیا، تو خالق کی کائنات نے فرمایا محبوب آپ کے چہرہ انور کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ محبوب صرف دیکھ ہی نہیں رہے، ہم جانتے بھی ہیں کہ آپ ہمیں کیوں دیکھ رہے ہیں۔ محبوب صرف جانتے ہی نہیں بلکہ آپ کی مانتے بھی ہیں۔ محبوب اب قریب ہم وہی قبلہ بنا دیں گے جس پر آپ راضی ہیں۔ محبوب اب قریب وہی قبلہ بنا دیں گے جس پر آپ راضی ہیں، جس پر آپ راضی ہیں محبوب وہی قبلہ بنا دیں گے۔ محبوب جس پر آپ راضی ہو گے، کیوں؟ محبوب اس لیے کہ پوری کائنات وہ ہماری رضا چاہتی ہے، پیارے ہم تمہاری رضا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا میرا امام احمد رضا کہتا ہے محمد سبحان اللہ، یہ ہے عرش حق سے پائے محبت اور خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اب تو
وسلم میرے آقا نے فرمایا ارجل بکائے اے اسماعیل یہ بتاؤ کہ زمین کا سب سے بہترین حصہ کون سا ہے؟ ارجل بکائے خیر زمین کا سب سے بہترین حصہ کون سا ہے؟ زمین کا سب سے بہترین ٹکڑا کون سا ہے؟ زمین کی سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ زمین کی سب سے پاکیزہ جگہ خیر والی جگہ کون سی ہے؟ جبرائیل امین عرض کرتے ہیں آقا اگر اجازت ہو تو رب سے پوچھ لیا ہوں کیا کہہ دیجیے آقا اگر اجازت ہو تو رب سے پوچھ لیا ہوں میرے غریب آقا نے فرمایا جاؤ پوچھ لیا جبریل گیا اور پوچھ لیا ہے ایک جگہ میں گئے اور واپس آ گئے بہن لوگوں نے بھائی یہ جانا نہیں تھا بھائی روڈ جانا نہیں تھا میں کسی چیز کا انتظار کر رہا تھا جبریل کیوں گئے اور کیوں واپس آ گئے میرے غریب آقا نے فرمایا جبریل پوچھا ہے بڑا خوبصورت ٹکڑا ہے حدیث رہو نبی اللہ میرے غریب آقا نے فرمایا جبریل پوچھا ہے عرض کیا آقا پوچھایا اس سوال کا جواب تو بعد میں عرض کروں گا لیکن اس سے پہلے ایک حیرت کی بات ہے ایک اچھمبے کی بات ہے ایک خاص کی بات ہے ایک جو ہے بڑی عجیب و غریب بات ہے ایک سرپرائز ہے میرے لیے میرے آقا پہلے وہ سنیے مصطفیٰ کریم نے فرمایا وہ کیا عرض کیا آقا جب سے بنایا گیا ہو سدرہ پر بٹھایا گیا ہو بیت المعمور کا خطیب بنایا گیا ہو کا استاد بھی بنایا گیا ہو کیا کرو گے شکتیاں اور رسل کی بارگاہ میں بھی بھیجوایا گیا ہو مہارا معراج بھی بنایا گیا ہو لیکن میرے آقا جب سے میرے رب نے مجھے بنایا ہے اس وقت سے ادھر جاتا بھی ہوں ادھر آتا بھی ہوں جاتا بھی ہوں پہنچاتا بھی ہوں لیکن اس وقت سے لے کر آج تک مجھے رب کی بارگاہ کا اتنا قرب کبھی بھی نصیب نہیں ہوا جتنا آج نصیب ہوا ہے سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا نبی کبھی بھی نصیب نہیں ہوا جتنا آج نصیب ہوا ہے میرے آقا مسکرا دیجیے اس کے بعد ہے میرے آقا مسکرا دیجیے سبحان اللہ سے روتے ہوئے سر پڑے اس تبسم کی عادت بنا کو سلام میرے آقا مسکرا دیے آپ محدثین اور شارحین نے ان میرے مصطفیٰ کی توجہ کی جلیاں کھلائے اور مصطفیٰ کریم کے مسکرانے کی وجوہ بیان کروائی محدثین نے لکھا آقا پتہ کیوں مسکرائے توجہ یار اجتماع کی ہے آپ نے قبول حدیث کا حاصل ہے میرے آقا نے مسکرا کے جبریل کو یہ بتایا جبریل جانتے ہو آج اتنا قرب کیوں ملا ہے آقا نہیں فرمایا پہلے اپنی مرضی سے جاتے تھے آج مصطفیٰ نے بھجوایا سبحان اللہ یا رسول اللہ حق چاریا یا نبی یا جبریل جاؤ واپس تجھے اسی لیے تو بنایا ہے اسی آنے جانے میں تیری جگہ مکان ہے کیا پیغام لے کے جاؤ برباد ترمیمی آرڈر لے کے چلا جا یہ جو کہہ کے آیا نا محمود کو فالن وجہ کا قبلہ تنصر اللہ آج قریب ہم وہ قبلہ بنانے میں جس پر دور آنی ہوگا یہ محمود اور محب کے درمیان آج قریب والا لفظ اچھا نہیں لگتا سبحان اللہ یہ محمود اور محب کے درمیان آج قریب والا لفظ اچھا نہیں لگتا جس کو نکال گیا اور جا کے میرے محبوب کی بارگاہ میں یہ کہا پہنچا دیا اور بڑھنے والا کا شکر کرتے رہا جب
جوڑا، اجابت کا چہرہ، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ جانے کے نبی کا الفاظ یہ ہے، میرے کریم آقا نے دعا یہ کرنی تھی کہ یا اللہ آپ اسلام کو عزت دے دے۔ جملہ میں نے یہی کہا تھا، یا اللہ اسلام کو عزت دے دے، اسلام کو غلبہ دے دے، اسلام کو تقویت دے دے، اسلام کو مقبولیت دے دے، اسلام کو پوری دنیا کا دین اور ہدایت بنا دے۔ میرے رب نے فرمایا محمود کیسے؟ یا اللہ عمر مجھے دے دے۔ ادھر میرے نبی نے دعا فرمائی، میرے مصطفیٰ کے لب ہلے، سرکار کی زبان میں جو بستی ہے، ادھر عمر کا سفر شروع ہو گیا ہے، ادھر عمر کا قلب مضطرب ہوا، ادھر عمر کے اندر ایک ہلچل پیدا ہوئی، ادھر عمر کی کایا پلٹنا شروع ہو گئی ہے۔ اور یہی وجہ ہے جب فاروق اعظم روتے تھے، اپنی ہمشیرہ کے ساتھ قرآن سنا، بہنوئی کو مارا، بہن کو مارا، جب قرآن سنا پھر قرآن کو چھوا، پھر قرآن پڑھا تو کہنے لگے مجھے لے چلو دربار رسالت میں۔ تو وہاں جو موجود صحابی رسول تھے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرمانے لگے عمر تجھے مبارک ہو، میرے مصطفیٰ کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ یا رسول اللہ، یا غوث اللہ۔ پہلوان سے نامی گرامی اور گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے سین میں اور نکال میں قدم نہیں رکھتا تھا عمر چھلانگ لگا کے گھوڑے کی پشت میں رکھتا تھا۔ 27 سال کی عمر ہے۔ اور ایک اور بات بھی سن لیجیے، عمر کے اسلام لانے سے ٹھیک 3 دن پہلے میرے نبی کو ایک اور بہت بڑی راحت محسوس کی تھی۔ میرے نبی کے سب سے عزیز چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مصطفیٰ کی غلامی میں آ چکے تھے۔ 3 دن پہلے کی بات ہے۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے 39 مسلمان ہو چکے۔ سبحان اللہ۔ کتنے اونچا بولیے؟ 39۔ عمر تلوار لے کے چلا، ننگی تلوار لہراتے ہوئے تلوار لے کے چلا، اور عمر اس وقت تک کافر تھا، کفر کے عالم میں تھا، کفر کے زمانے میں تھا، دور تحریکت میں تھا، کفر کے عالم میں عمر تلوار لے کے چلا۔ یہ کہتا ہوا جا رہا تھا کہ 39 ہو گئے ہیں، 40واں نہیں ہونے دوں گا۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ عمر کہتا تھا 40واں نہیں ہونے دوں گا۔ یہ حالت عمر کا ٹکڑا ہے کہ 40واں نہیں ہونے دوں گا۔ میرے رب نے فرمایا عمر چل تو صحیح، 40واں تجھے ہی بنا ہوگا۔ عمر کہتا میں ساتھ لینے جا رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا عمر کو آنے تو پھر ساتھ لینے نہیں آ رہا، یہ تو ایمان لے رہا ہے۔ ہمارا عمر کو آنے تو دو۔ عمر چلے، 39 مسلمان ہو چکے ہیں۔ 40واں عمر جب کارخانہ نبوت میں پہنچے، اس وقت میرے نبی سبا کے نام کے اندر ایک مکان میں تشریف فرما ہے، حرم کعبہ کے باہر، مسجد حرام شریف کے باہر، سبا کے نام میں ایک مکان میں مصطفیٰ تشریف فرما ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر
اللہ، ایسی خبریں دینے والے محبوب آپ کو اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے۔ کچھ لوگ بڑے خوش ہوئے ہوں گے، ہمارے ساتھ کی بات ہے کہ اللہ ہی کافی ہے، کسی اور کے پاس بھی جاتے ہو مجھے ایمان سے بتاؤ۔ اللہ نے فرمایا محبوب اللہ کافی ہے، اور یہ آیت کب نازل ہوئی؟ مسرت بزار، امام تحریر کی مسرت بزار، نہیں مسرت بزار اٹھا کے لے تھے، مستقبل کے امام حاکم اٹھا کے لے تھے، اور ہمارے پر بولے گا علامہ ابن حجر مکی اٹھا کے لے تھے۔ انہوں نے کہا جب عمر آیا علیہ السلام میں تو کوفہ کے نوابوں میں سب ماتم بچ گئی ہے، زلزلہ کاج ہو گیا ہے، اور کافر پتہ کیا کہنے لگے یار عمر چلا گیا اب آتے رہ گئے، عمر چلا گیا اب آتے رہ گئے ہیں۔ تو اس وقت میں بتانا نہیں چاہ رہا ان تین کتابوں کا حوالہ، مسرت بزار کا، مسرت مستدرک امام حاکم کا، اور فوائد جو نکالے علامہ ابن حجر مکی نے تفسیر کے بعد یہ بات نکلتی ہے کہ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے میرے محبوب اللہ آپ کو کافی ہے۔ تو اللہ پہلے کافی نہیں تھا جب 39 مسلمان ہو چکے تھے، جب 39 آ چکے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اعلان فرمانے کے لیے میرا نفس عمر کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ فرمایا یا نبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے محبوب اللہ آپ کو کافی ہے، اور وہ ایمان والے جو آپ کی غلامی میں آ چکے ہیں وہ اس وقت حکم نازل ہوا، پہلے 39 آ چکے ہیں، لیکن تاریخ گواہ ہے مفسرین کرام کو اٹھا کے لے تھے، مطالعہ کر کے لے تھے کہ کچھ 39 مسلمان ہو چکے ہیں، کلمہ پڑھ چکے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا لگا چکے ہیں، شہادت دے چکے ہیں، توحید کی بھی رسالت کی بھی لگان پڑھ رہے ہیں، اور اس وقت جو احکام اسلام نازل ہو چکے تھے انہیں قبول بھی فرما چکے ہیں۔ لیکن ان اہل اسلام کو اے نبی کے غلاموں، شمع رسالت کے پروانوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں آنے والوں، بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہونے والوں، نسبت مصطفیٰ پہ دعوت کرنے والوں، غلامی مصطفیٰ پہ فخر کرنے والوں، اپنے آپ کو محمدیہ مستحمی کرنے والوں، توجہ جملہ یہ ہے کہ اس وقت تک ان تاریخ اسلام آ چکے ہیں، لیکن ان اہل اسلام کو ابھی تک مومنین کا دائرہ نہیں ملا ہے۔ انہیں پہلی دفعہ مومن تب کہا گیا جب عمر علیہ السلام میں آیا۔ سمجھے نہیں آپ؟ میں اشارہ کیا دینا چاہ رہا؟ ارے ابھی تک ان کو ایمان والوں کا کار نہیں ملا، پتہ یہ چلو جو مومن کلمہ پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، حج کرنے والے، زکات ادا کرنے والے، تسبیح و تحلیل کرنے والے، ذکر و فکر کرنے والے، صدقہ و خیرات کرنے والے، جلسے و جلوس کرنے والے، اجتماعات کرنے والے، داعیہ مدارس جملے کہنے والے، مدرسے بنانے والے، قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے، درس حدیث دینے اور چلوانے والے تو بڑے ہوں گے، لیکن انہیں میرا ساتھ مومن تب تحلیل کرتا ہے جب ان کی سبوں نے ان کا حسین کا نہیں پیدا ہوتا ہے۔ ان کے ایمان کو درجہ قبول نہ ملتا ہے، ان کے عشق کو وسیلہ انکار ملتی ہے، ان کی ذاتوں کو شرائط کر ملتی ہے، ان کے خلافات میں پتہ پیدا ہوتا ہے جب کوئی عاشق رسول آ کے سامنے آتا ہے، چوٹ لگاتا ہے، اور اس نے آدم آئے کو کہا جو سارے مومن ہیں، اللہ کا کلمہ وہ پہلے پڑھ
عثمان کا ذکر کیا، معیشت ابو بکر کا ذکر کیا، لیکن عمر کا تعارف کرواتے ہوئے تعارف کو کروایا ہے جو میرے امام احمد رضا نے مومن کا تعارف کرواتے ہوئے کہا مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ بڑے سے، مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ بڑے سے اور تعظیم بھی کرتا ہے نزدیک تو مرے دل سے۔ اگر کوئی بےایمان کوئی سورہ کلی کا قائل کبھی کوئی حوالے دے دے کتابیں لکھ دے تو اپنے ہی دلائل سے، اپنے ہی بنوائے ہوئے قانون سے، اپنے ہی فراہم کیے ہوئے مواد سے پھر آپ کے کرتا ہوا نظر آتا ہے، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن حضرت اللہ تعالیٰ وجہ سے ہوتے ہیں جنہیں موت بھی نظر آ رہی ہو، مرضی کا بندہ بھی جھول رہا ہو، تختہ دار میں بھی کھڑا ہو اور پھر کہا جائے کہ آپ بتا تیری جگہ پر اگر مصطفیٰ ہوتے تو گھر میں آرام سے رہنا ہوتا۔ حضرت کہتے ہو کبھی میں تو کہتا ہے مصطفیٰ جہاں ہوتے میری کل کائنات بھی اجڑ جائے، لیکن میں نہیں چاہوں گا کہ میرے مصطفیٰ کے پاؤں میں زیادہ بھی جو میرے پاس ہے۔ ایمان اس کو کہتے ہیں، مومن وہ ہے جو ان کی عزت میں مرے دل سے اور تعظیم بھی کرتا ہے نزدیک تو مرے دل سے اور بندہ وہ سن لیں گے اور یاد تو پہنچے گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو کرے دل سے، کرے دل سے، کوئی پکارے تو صحیح، اللہ کو سن لیں گے اور یاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو کرے دل سے، قانون آئے ورنہ میں فرمائے مومنین کی جماعت بن گئی ہے۔ یہی فارم سے عادت سے آج لوگوں نے کہا کہ اس کی بات حضرت عمر کو نہیں پہنچی تھی، یعنی تو اختلاف کے حق کو نہیں پہنچا تھا، اس نے اسلامی قانون کو کالا کیا اس نے کہا تھا، انگریز کے قانون کو کہا، میں نے کہا یہ دلی سے انگریز ہے، یہ سب تعویلات ہیں، یہ سب جھوٹے اور چلے ہیں۔ عمر میں جب اتنی بات بھاگ کر تو آپ سارے جانتے ہیں، جب یہودی اور ایک مسلم نما کافر، سمجھ تو نہیں آپ میں نے جملہ کہتا ہوں مسلم نما کافر جو دکھائی تو مسلمان دے اندر سے کافر مسلم کی کہتا اپنے کافر کو، لباس سے خیزر میں رہزن ہو، لباس سے خیزر میں رہزن ہو۔ ہاں ہاں جو چوروں کے ساتھ مل کے کرے چور 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 چور، سمجھو چاہتا ہوں میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ بات کیا کرو کہ سارے ٹھیک ہے، سارے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کسی کو کچھ نہ کہو، سارے ٹھیک ہے۔ میں سب سے کہا کرتا ہوں کہ سارے ٹھیک ہے، ایک بزرگ کہنے لگے سارے ٹھیک ہے، کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، میں نے جلدہ پکڑ لیا، میں نے کہا بابا جی یہ ابلیس سی جملہ ہے، سارے ٹھیک ہے، کہنے لگے جو بزرگ، میں نے کہا میں بتاتا ہوں، میں نے کہا بابا جی اگر سارے ٹھیک ہوتے میرے مصطفیٰ تلوار پکڑ کے ہوش میں نہیں جاتے، اگر سارے ٹھیک ہوتے میرا نبی بدر میں خیمہ نہ لگاتا، اگر سارے ٹھیک ہوتے تو جنگ یمامہ میں مصطفیٰ کے 1200 صحابہ نبی کی ناموس پر اپنی جانوں کا نظارہ پیش کرتے ہوئے نظر نہ آتے، جن میں 700 حافظ صحابہ بھی تھے۔ اگر سارے ٹھیک ہوتے تو کوئی قرآن کے ماتھے میں جھومر نہ لگتا، اگر سارے ٹھیک ہوتے تو تب بچے ابھی بتاؤ قرآن کے سینے کا محل نہ لگتا، اگر سارے ٹھیک ہوتے تو بچوں حاصل نہیں لیتا سکا، بچہ تو کرنا کرا اللہ مصطفیٰ کی علمتوں کے خود میں پکا ہوا نظر نہ آتا۔ اگر سارے ٹھیک ہوتے تو نور مرض کرا لے مان تبلیغ مطلب سے تبلیغ فیصلہ کر آچرن ہے لوگ فیصلہ کر آدھا بولو کہ عظیم کی صورت سے اللہ کچھ مرا مصطفیٰ کو منہ تو کہاں سے خبر نظر نہ آتا۔ اگر سارے ٹھیک ہوتے تو میرے سبھی کلمہ پڑھنے والوں کو یہ جملہ خاص طور پر آپ کے لیے کہتے ہو یہ دین کی بات نہیں کرتے، کوئی بات نہیں کہ قرآن پڑھاتے ہیں، کوئی بات نہیں کہ تبلیغ کرتے ہیں، اللہ کا نام بھی لیتے ہیں۔ اگر سارے ٹھیک ہوتے تو میرا نبی کلمہ کرنے والوں کو کام سے پکڑوا کے مسجد نبوی سے نہ نکلواتا۔ اگر سارے ٹھیک ہوتے تو رحمت للعالمین تیل کرواتے اس لائن میں آپ مسجد کو آج نہ لگواتا۔ اگر سارے ٹھیک ہوتے بابا جی کہنے لگے ہم اس کا گھر سمجھ آ گئی ہے، سارے ٹھیک نہیں پھر کی کہیے؟ میں نے کہا بابا جی الٹرنیٹو سینٹینس میں دیتا ہوں، متبادل جملہ میں دے دیتا ہوں،
سمجھتا ہے جواب دے سمجھتا ہے، لیکن یہ بات ان سے کیوں ملی تھی؟ عظمت کیوں ملی تھی؟ غلامی مصطفیٰ میں آنے کی وجہ سے. جب تک عمر غلامی میں مصطفیٰ میں نہ آیا تھا، ایک پھر زمانہ خلافت میں ایک بات ہی سے ہوا تو کھڑے ہو گئے، پل کے ساتھ ہو گئے، رخسار ٹھیک گئے، آواز رکھتے آگے. عمر رونے لگا. لوگوں نے پوچھا حضور کیا ہوا؟ فرمایا کہ یہ بات ہے جہاں میں روک چلاتا تھا اور جب مجھ ہوتے تھے کام نہیں ہوتے تھے، میرا باپ بچہ مجھے کوڑے مارا کرتا تھا، شدید مارا کرتا تھا. اور آج یہی عمر ہے 26 لاکھ مربع میں یا 25 لاکھ یا 36 لاکھ اور طرح کی روایت مربع پر حکومت ہے. اور آج عمر کے اوپر اس کے رب کے سوا اور کوئی حاکم نہیں ہے. عمر رونا شروع ہو گیا. کسی نے پوچھا کہ یہ فرق کیوں ہے، یہ عزت کیا لگے گی؟ کہا اس وقت تک عمر بازار مصطفیٰ سے پیٹا نہ تھا. جب پھٹ گیا ہے تو پھر اس آقا کے لیے عزت اور عظمت کرنا فرماتی ہے. اور میں نے کہا عمر اپنے زمانے خلافت میں جب اس کے لوگوں تب دبا کر کیا ہے، اس وقت کہتا ہے بلال مسجد اللہ، بلال ہمارا سردار ہے، بلال ہمارا سردار ہے. پیغام کیا تھا کہ جو مصطفیٰ کا غلام ہے وہ ہمارا سردار ہے، اور جو نبی کا دشمن ہے پہلے وہ ہمارا دشمن ہے. یہ فاروق اعظم کا پیغام تھا. اب وہ مسلم امت کا اثر جو تھا وہ یہودی اور مجوس کے درمیان جو اختلاف ہوا، فیصلہ ہو گیا میرے آقا یہودی کے ہاتھ دوسرے کا عمر کے پاس چلتے ہیں. اب میں یہ واقعہ تو آپ نے ہزار مسئلہ سنا ہوگا، نماز میں سنتے رہتے ہیں. مجھے یہ بتا دیں کہ شریعت کے جو پیمانے ہیں، جو اصول ہیں، جو تکفیر کے اصول ہیں، تکفیر کے اصولوں پر پوچھو نام یاد شروع کے اسلام سے، شیاطین اسلام سے ان سے پوچھو کہ اس کا یہ کہنا کہ یہ فیصلہ فاروق اعظم کی بارگاہ میں لے چلتے ہیں کیا حد اطلاعات کو پہنچتا ہے، حد کفر کو پہنچتا ہے. لیکن کہہ تو عمر نے کہا، یہودی نے صرف اتنا جملہ کہا اپنی گفتگو سے آخر میں کہ عمر اتنی بات یاد رکھنا اس وقت میں کا فیصلہ پہلے دربار رسالت سے ہوتا ہے. عمر نے کہا اچھا پھر بیٹھو. اندر گئے، تلوار نے اور اللہ نے فرمایا جو میرے مصطفیٰ کا فیصلہ نہ مانے گا، عمر فیصلہ نہیں کرتا، عمر کی تلوار فیصلہ کرتی ہے. جا کر مصطفیٰ کو کہا کہ عمر نے مسلمان کو قتل کر دیا. میرے آقا نے فرمایا جملہ یہ ہے، میرے آقا نے فرمایا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عمر کے ہاتھوں مسلمان مارا جائے. میرے آقا نے فرمایا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عمر کے ہاتھوں مسلمان مارا جائے. اس کا مطلب یہ کہ عمر کے ہاتھوں کوئی مسلمان نہیں ملا. ہو ہی نہیں سکتا. اب عمر نے کہا تھا وہ مسلمان نہیں تھا، دوسرے نے کہا وہ مسلمان تھا. عمر نے کہا یہ ہونے سے مسلمان ہو سکتا ہے. دوسرے کا کلمہ پڑھتا تھا. میرے آقا بے شک کلمہ پڑھتا تھا، میرے آقا قرآن پڑھتا تھا، لیکن صاحب قرآن کی عظمت کو تو نہیں مانتا. صاحب قرآن کو مومن کیا نہیں ہو سکتا. میرے رب نے فرمایا جبریل فرمایا جان کیا میرے عمر کی تائید کر گیا، میرے عمر کی تائید کر دیا. جبریل قرآن لے کے فلا رب کا لا یؤمنون. اب پیغام کیا لے کے آئے؟ جبریل پیغام یہ لے کے آئے سارے کے کائنات فرمایا محبوب مجھے تیرے رب کی کرنا ہے، محبوب مجھے تیرے رب کی کرنا ہے، محبوب مجھے تیرے رب کی محبوب میں تو پہلے رب ہی تیرا بہت سے دوسروں کا مجھے وہی مانے گا جس نے تجھے نہیں مانا اس نے مجھے نہیں مانا. محبوب مجھے تیرے رب کی قسم ہے یہ مومن نہیں ہو سکتے. اور زیادہ کون مومن نہیں ہو سکتے؟ یہودی، عیسائی، ہندو سے فرمایا نہیں. ان کی بات ہے جو کلمہ پڑھتے ہیں، ان کی بات ہے جو نماز پڑھتے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں. یا اللہ وہ مومن نہیں ہو سکتے. کیا ہوں گے مومن؟ فرمایا حق کا وقت وہ اس وقت مومن ہوگا جب مصطفیٰ کی امتوں کو تسلیم کرے. مقام جرنانہ پر جب تسلیم کوچ فرمائے تیرے نبی تو وہ بےایمان کمینہ ان کا امام کھڑا ہوا تھا. دوسرے کا اے یا محمد. ابھی اس کا جملہ پورا نہیں ہوا، عمر جنگ لگا کے کھڑا ہوا، تلوار میں چمکے بدلا. میرے آقا نے پکڑا خیر عمر خیر. اسی لیے جہاں آپ سارے مومن مار گئے، آپ سارے مومن خیر عمر یار اتنی جلدی آقا کمال ہے. آپ کی امتوں کو بھونکنے والا موجود ہو اور آپ کا غلام بھی موجود ہو اور برداشت کر لیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں یہ تو نہیں مارنا، نہیں چھاڑ دے.
آقا نے فرمایا جو آپ اسلام کا زمانہ ہے لوگ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو مرواتے ہیں اور آقا نے فرمایا اس کی نسل چلے گی اس کی نسل چلے گی اور آنے جانتے ہوئے آقا نے نشانیاں بھی بتائی ہیں اور صحیح حدیث میں موجود ہے عمر کی یہ خیرات ایمانی تھی جس کی وجہ سے عمر کے آتے ہی آپ نے اعلان فرما دیا کہ ابو عباس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے عمر اکیلا ہی کافی عمر اکیلا ہی کافی سنن ابن ماجہ میں اور مستدرک امام حاکم کی حدیث موجود ہے کہ جب عمر غلامی مصطفیٰ میں آیا نا تو اس وقت جبرائیل رسول آئے اور عرض کیا کہ آپ کو مبارک ہو آج تو آسمانوں کے لوگ بھی بڑے خوش ہیں عمر آ گئے عمر ڈرا نہیں ہے کبھی صحابہ کہتے عمر کے بعد کسی اور نے اعلان کیا ہجرت کی سب نے سب کی ہجرت کی لیکن عمر کی ہجرت کیسے تھی عمر فاروق اعظم کو جب حکم ملا کہ چلے جاؤ مدینے اور سرکار کا کسی مکہ میں فاروق اعظم میں کرے میں تلوار لڑکائے کندھے سے کمان رکھا ہاتھ میں تیر پکڑے مدینے کو نہیں چلے پہلے کعبہ اللہ میں آئے جواب کعبہ کیا ہاتھ چکر لگائے مقام ابراہیم پر نمبر پڑے وہاں کے جہاں بےایمان ہلکا بناتے بیٹھے ہوئے تھے ان کے دائرے کے سر کے اوپر کھڑے ہو کر کہا فرمایا دشمنوں نے خدا اترا تو پر اللہ کی جانت یہ عمر ہجرت کر کے جا رہا ہے مدینے جس نے اپنی ماں کو رکانا ہو بچوں کو یتیم کروانا ہو بیوی کو بیوہ بنانا ہو وہ آ جائے عمر کا راستہ روک رہے ہیں کون تھا عمر کا راستہ روکتا لیکن ایک طرف یہ ترتیب ہے ایک طرف جب بوجھ پڑتا ہے کندھوں پر مصطفیٰ کی امت کی کشتی کو چلاتے ہیں سرکار کے بیٹا کو منبر کے بارش بنتے آخری ایک دو باتیں بیٹا کو منبر کے بارش بنتے ہیں سرکار کے جانشین بنتے ہیں تو پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کپڑے پہ پیمان لگے ہوتے ہیں پھر عمر کئی کئی دن کے لیے کھانا بھی بھول جاتا ہے پھر عمر نیند کو سہارا بنا کے سوتا ہے پھر عمر مسجد نبوی میں پڑا رہتا ہے یہ تھے ہمارے حکمران یہ تھے مصطفیٰ کریم کے تربیت یافتہ یہ ہے اسلام کا سمبل یہ ہے اسلام کے رول ماڈل یہ وہی مان نہیں اگر حکمران ٹھیک ہو تو قوم بھی ٹھیک ہوتی ہے عمر کے ہاتھ سے سرنا ہوتا تھا تو بازار میں پھرتا راتوں کو محلے میں پھرتا بستیوں میں گرتا ہوا دیکھتا جو وہاں کوئی بھی جو حیثیت سے روزگاری کر رہا ہے وہی اس کو دورے مارتا یا تو ہر چور چکا لٹیرا جتنا بڑا ڈاکو اتنے بڑے منصب پہ بیٹھتا ہے اور پھر اپنے لیے استقامت رکھتا ہے 26 لاکھ مرتبہ دیش کا حکمران حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے دروازے کے باہر کھڑا ہوگا اندر کام کے وقت مصروف ہے اور وہ کھڑا ہو کے انتظار کر رہا ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حکمران ایسا ہو جب قادسیہ میں جنگ ہو رہی تھی اور قادسیہ کے ایران اور عراق کی سرحد کے قریب شہر کہاں قادسیہ حضرت صادق بن وقاص کی قیادت میں لشکر اسلام ہر کھڑے میدان ہے فاروق اعظم مدینے میں بیٹھ کے بے قرار ہے اتنے مچلتے ہیں تڑپتے ہیں ہر روز مدینہ سے باہر نکل کے کھڑے ہو جاتے ہیں اس راستے پر جو قادسیہ سے آتا ہے پھر کوئی قاصد آئے اور مجھے کیا خبر بتائے فتح کا پیغام لائے ایک دن قاصد آ گیا تو سوال آیا دوڑتے ہوئے اس کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا اسے اعتراض کیا آپ نے جواب نہیں دیا جواب دیا اسے نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے آپ نے فرمایا بتا کیا ہوا اس نے کہا کہ اللہ نے مسلمانوں کو پتا تھا فرمایا وہ گھوڑا دوڑاتا رہا آپ ساتھ دوڑتے رہے وہ گھوڑا دوڑاتا رہا آپ ساتھ دوڑتے رہے وہ آپ پوچھتے رہے وہ بتاتا رہا آپ نے کیا ہوا اس نے کہا ہوا آپ نے کیا ہوا وہ بتاتا رہا اسے بتانا تھا ساتھ دوڑنے والا کون ہے جب مدینہ کی بستی میں داخل ہوئے نا تو جو سامنے سے آتا وہ کہتا سلام علیکم یا امیر المومنین اس وقت آنے والے کافر کی چیخیں نکل رہی سارے مارتا ہوا نیچے اترا فاروق اعظم کے قدموں میں گر گیا حضور مجھے پتہ نہ تھا معاف فرما دے آپ نے فرمایا نہیں تو مجھے مسلمانوں کی فتح کی نظر سناتا ہے اور قیامت تک دوڑاتا ہے یہ عمر ہے جب ادھر بیت المقدس فتح ہوا ہمارے بھائیوں نے کہا کہ ہم چابیاں تمہیں سامنے حضرت خالد ولید کی قیادت میں حضرت وقاص کی قیادت میں حضرت عمر بن عاص کی قیادت میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا چابیاں اس وقت دیں گے جب تمہارا امیر آئے گا مدینہ قاصد پہنچا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا کہا
کے دستے ہو اور سپاہ ہو مجاہدین ہو کس انداز میں جائیں. عمر تھوڑی دیر کے لیے سوچنے لگے اور سوچ کے کہا میں جاؤں گا تو ضرور لیکن اس طرح نہیں جس طرح تم کہہ رہے ہو. میں جاؤں گا اور دوسرا میرے ساتھ میرا غلام جائے گا. اور فرمایا سواریاں بھی دو نہیں ہوگی ایک سواری ہوگی اور ہم باری باری سوار ہوں گے. ایک منزل سے میں سوار ہوں گا دوسری منزل تک وہ سوار ہوگا. چلتے رہے جب اس علاقے کے قریب پہنچے تو وہاں باری کی سوار ہوئے گی آپ کے غلام کی. اس نے ہاتھ مار پاؤں پکڑ لی. عرض کرنے لگا آقا مسلمانوں کی عزت کا معاملہ ہے مسلمانوں کے وقار کا معاملہ. آپ سوار ہو جائیں میں آپ کی لگام پکڑ کے چلتا ہوں میں آپ کی لگام پکڑ کے چلتا ہوں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے زبان حال سے اس وقت یہ کہا اپنے غلام کو کہ تجھے بدر کا سفر وہ سوار کا یاد نہیں ہے. کریمہ کا اپنی سواری میں دو اور سوار آپ نے شامل فرمائے ہوئے تھے حضرت مولا علی اور حضرت مقدس نبی مسجد اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ آقا آپ سوار رہے ہم آپ کے سواری کو ہاتھ پکڑ کے چل رہے ہو. آپ کی سواری کے سرموں سے چل کر ہمارے کھیلوں کا کام تھا اور آنکھوں کا سرما بن رہی ہو. اس سے بڑا احساس کیا ہوگا. میرے دل میں آ کر فرمایا تم مجھ سے کوئی زیادہ طاقتور نہیں ہو. آ کر فرمایا تمہیں اجر کی ضرورت اور مجھے نہ سوائے گا اجر کی ضرورت نہیں ہے. یہی سوال کیا فرمایا چلو اوپر بٹھایا مہار پکڑ کے عمر جا رہا. مسلمانوں کو ملائے ادھر گرد اٹھتی ہوئی نظر آئی تو انہوں نے کہا وہ ہمارے امیر آ رہے ہیں. جب گرد چھٹی انہوں نے کہا اچھا اکیلے دو آدمی انہوں نے کہا دو جان. اچھا تمہارے امیر وہ ہوں گے جو سواری کے اوپر سوار ہے. مسلمانوں نے کہا نہیں وہ ہے جن کے ہاتھ میں مہار ہے وہ نہیں جو سواری کے اوپر سوار ہے وہ جن کے ہاتھ میں مہار ہے. ساری دنیا کے بڑے بڑے پوپ اور پادری انہوں نے کہا آپ ہمیں تمہارے ہاتھ میں شکست تکلیف کرتے ہوئے اور سرنڈر کرتے ہوئے اور شہر کی چابیاں تمہیں دیتے ہوئے لگامت نہیں ہوگی ہمیں فخر محسوس ہوگا. اس لیے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا جب نبی آپ کو زبان تشریف لائے گا تو اس کے غلاموں کی یہی شان ہوگی.